إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، آج اس مبارک وقت میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر کے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے استغفار ہی میں بھلائی ہے۔ بڑائی و بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو مالک خالق مختار کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ اسلامی بھائیوں، موجودہ حالات کے اندر ملکی، معاشرتی اور امت مسلمہ کی اجتماعی پسپائی میں ہمارا اور آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہم اور آپ کو رہنمائی ملنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے استغفار کرنی چاہیے، اپنے آپ کو گرا لیں اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہوئے
اور اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے رب سے معافی مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور جب یہ رونا اور یہ گڑ گڑانا ہمارا اللہ کو پسند آ جائے گا تو ہماری انفرادی اور اجتماعی دونوں حالات سدھر جائیں گے، دونوں حالات ہمارے سدھر جائیں گے۔ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تسبیح بہت بڑی سعادت ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا یہ بہت بڑی بھلائی ہے، اس میں سعادت کا کام ہے یہ۔ لیکن استغفار بھی کوئی کم نہیں ہے، استغفار بھی کم نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحم اللہ علیہ اپنی کتاب الوابل الصیب میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک عالم سے سوال کیا کہ ہمارے لیے تسبیح بہتر ہے یا ہمارے لیے استغفار بہتر ہے؟ عالم نے کہا کہ اگر ہمارے کپڑے صاف ستھرے ہوں تو اس میں خوشبو اور عطر فائدہ مند ہے، اور اگر ہمارے کپڑے گدلے اور گندے ہوں تو اس کے لیے صابن اور سرف بہتر ہے۔ یہ بات ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں، میں نے اپنے استاد سے کہا، ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ سے، تو ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ نے کہا اے ابن قیم، حقیقت میں انسان کے نامے اعمال سے گناہوں کے دھبے مٹتے نہیں ہیں، تو ہمارے لیے بہتر صابن اور سرف ہی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا اس سے کہ استغفار جو ہے ہمارے گناہوں کو دھلنے کا کام کرتا ہے، اور تسبیح و تحلیل ہمارے لیے خوشبو اور عطر کا کام کرتی ہے، یعنی ہمارے لیے گناہوں کو مٹانے اور پھر ہمارے درجات کو بلند کرنے کا کام کرتی ہے۔ لیکن سب سے اہم چیز جو اس سے یہ پتہ چلا کہ استغفار سب سے اہم ہے، جس کی بنیاد پر رب العالمین ہمارے حالات کو درست فرما دیں گے اور ہماری ہر بگڑی بنائیں گے اور ہمارے گناہ معاف کریں گے اور ہماری ساری امیدیں بڑھائیں گی۔ یہ استغفار سے لازم ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو بندہ گناہ کر لیا ہے یا اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ رب العالمین سے مغفرت کا امید ہے، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ سے معافیہ مانگتا ہے، تو یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو اللہ رب العالمین کو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا پائے گا۔ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے انداز میں رب العالمین نے سورہ نساء کی اس آیت نمبر 110 میں کتنے اچھے سے پیرائے میں ڈھال دیا اللہ نے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ رب کو منانے جانا پڑے گا، آپ کو رب سے کہنے جانا پڑے گا میری بات کو مان لو، نہیں، تم استغفار کرو تو صحیح، رب العالمین کو وہاں پاؤ گے، وہاں پھر رب کو منانا نہیں رہے گا، وہ رب خود مان جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ رب آپ کے استغفار سے خود مان جا رہا ہے۔ اور یقیناً میرے بھائیوں، میرے دوستو، استغفار یہ ایسا عمل ہے جو آپ کے مستقبل کو روشن کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اس رمضان کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اور رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہمارے سر پر اور دھیرے دھیرے یہ ہم سے جا رہا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ اگر کسی نے رمضان کا یہ مقدس مہینہ پا لیا، استغفار کر کے جہنم سے آزادی حاصل نہ کر لی، تو وہ شخص ملعون ہے، وہ شخص ملعون ہے۔ آپ دیکھیں اس روایت کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فضل بن عباس کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آتے ہیں، قام فی الکعبہ فسبح وکبر ودعا اللہ واستغفر اللہ ولم یرکع ولم یسجد، مسلم شریف کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آتے ہیں اور آپ تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تکبیر کرتے ہیں، اس کے بعد آپ استغفار میں لگ جاتے ہیں، ولم یرکع ولم یسجد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رکوع کرتے ہیں نہ سجدے کرتے ہیں، صرف اور صرف رب کے سامنے استغفار کر رہے ہیں۔ اور یہ استغفار ہمارے روشن مستقبل کی دلیل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ جیسی مقدس جگہ پہ کھڑے ہو کر کے استغفار کر رہے ہیں، تو اللہ کے بندو، ہمیں اگر جہنم سے آزادی حاصل کرنی ہے اور ہمیں اللہ رب العالمین کے ہاں
اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا ہے اور اللہ کے یہاں سارے گناہوں کی معافی اگر ہمیں چاہنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں استغفار کو لازم پکڑنا ہوگا، ہمیں اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنی ہوگی، رب العالمین سے ہمیں طلب کرنا ہوگا، معافی مانگنا ہوگا، اور اگر ہم معافی نہیں مانگ پائیں گے تو ہمارے لیے سب سے خسارے کا باعث ہوگا، ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ اللہ کے بندو، ہمارے لیے سب سے بری بات یہ ہے کہ ہم فرائض میں تو کوتاہی کرتے ہیں، ہم نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، ساری چیزیں ہماری ویسے ہی ہو رہی ہیں، اعمال صالحہ میں ہم سستی کر رہے ہیں، اعمال صالحہ میں ہم غفلت کر رہے ہیں، اعمال صالحہ جس توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے ویسا نہیں کر رہے ہیں، نیکیوں میں ہماری بے توجہی ہے، اور اس پر ستم یہ ہے کہ ہم گالی بھی دیتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، ہم سود بھی کھاتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر لعن طعن بھی کرتے ہیں، زبان درازی بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو بھی ہڑپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر جاتے۔ اللہ کے بندو، اگر یہ سب ہونے کے بعد بھی ہمارے اعمال صالحہ بھی صحیح نہیں ہے، پھر اوپر سے ستم ہمارے اوپر یہ ہے، تو کیا اللہ اس کے فرشتوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعنت کے مستحق ہم نہیں بن رہے ہیں؟ یقیناً ہم بن رہے ہیں، اور اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل ہمارے پاس جو ہے ہمارا استغفار ہے، ہمارے پاس جو ہے یہ گناہوں سے مغفرت طلب کرنا ہے، اور اگر گناہوں سے مغفرت ہمیں مل گئی تو اللہ کے بندو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں مل گئی، دنیا اور آخرت دونوں مل گئی۔ اور ایک بات جان لیں، یہ استغفار اتنا اہم عمل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے مصائب، بڑے بڑے مشکلات اور بڑی بڑی چیزوں سے ٹکر لینے کے لیے سب سے پہلے پیارے نبی نے استغفار کا سہارا لیا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے اور اگر آپ جانے نہ تو صحیح بخاری کی اس روایت کو اٹھائیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے ستم سے پریشان ہیں، اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے تعلیمات ربانیہ کا مذاق اڑا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر نہیں ہوتا، اور مذاق اڑانا، آپ کا ٹھٹھا کرنا، کتاب و سنت کو اس طرح سے اس کے ساتھ پیش آنا، ایسا کفار مکہ کے ساتھ عمل کرنا، ایسا گھناؤنا عمل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، آپ کو صبر نہیں ہو پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے ہیں، بد دعا ان کے لیے، اے اللہ ان کے اوپر ایسے ہی قحط سالی مسلط فرما دے جیسے تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مسلط فرما دیا۔ کس نے دعا کی؟ بد دعا کون کر رہے ہیں؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ کس کے لیے؟ کفار مکہ کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حالات ایسے آتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہمیں یہ بتاتی ہے، حتی اکلوا العظام والجلود والمیتہ، یہاں تک کہ یہ کفار مکہ یہ ہڈیاں، مردے اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر ہوا، یہ ساری چیزیں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ جب ان پر ستم ایسا ہوا، اس کے بعد دوڑ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، نبی محترم ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، یہ حالات ستم ہم سے سہے نہیں جا رہے ہیں، یہ مصائب ہم سے برداشت نہیں ہو رہے ہیں، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے استغفار کیجئے تاکہ یہ مصیبت ہم سے ختم ہو جائے۔ وہ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار مکہ کے لیے پھر سے استغفار کرتے ہیں، اور ان کی حالت بر ہو جاتی ہے، ان کی حالت اپنے حالت پہ، اچھے حالت پہ لوٹ آتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہاں تھوڑا سا ہم غور کریں، دیکھیں کہ اگر ستم ہو رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے اوپر بھی اگر ستم ہو رہا ہے تو ہمارے لیے سب سے بہترین سہارا استغفار ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت ساری شکلیں ہیں اس سے نپٹنے کے لیے، سارے مشاکل سے نپٹنے کے لیے، لیکن یہ جو موضوع میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس میں ہم مصائب سے نپٹنے کے لیے اور اپنے آپ کو لعنت سے بچانے کے لیے، رب العالمین کے غضب سے بچنے کے لیے جس چیز کا سہارا لیں وہ استغفار تسبیح و تحلیل کریں، لیکن اس میں استغفار اول درجہ رکھتا ہے۔ جب ہمیں مغفرت مل گئی تو ہمیں سب کچھ مل گیا، ہمیں سب کچھ مل گیا، یہاں تک کہ آفت کوئی بھی آئے، آسمانی آفت آئے، زمینی آفت آئے،
کوئی بھی مصیبت آئے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قحط سالی کا وقت آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، پھر ایک مرتبہ اور ایسا وقت آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، وہ سورج گرہن جب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے، قام فی المسجد، مسجد میں آتے ہیں اور آپ تکبیر کرتے ہیں، تسبیح کہتے ہیں، اس کے بعد ففزع ویخشى ان تقوم الساعة ان تكون الساعة، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ ڈر جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ قیامت قائم ہو رہی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ دن میں رات نظر آ رہے ہیں، یہ دن پورا رات میں بدل گیا۔ پیارے نبی ڈر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے آتے ہیں مسجد میں اور رکعتین اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور واستغفر، پیارے نبی استغفار کر رہے ہیں، استغفار کرتے جاتے ہیں، استغفار کرتے جاتے ہیں اور سورج اپنے اصلی حالت میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو غور کریں، یہ ایسی حالت تھی، یہ مصیبت اور ایسا جب وقت ہوتا ہے تو علماء بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کی کایا پلٹنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ ایسے حالت میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں، وہ مصائب ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ ہمارے بھلائی کے سبب، ہمارے اچھائی کے سبب، ہمارے حالات کی بہتری کا سبب استغفاری ہے، استغفاری ہے۔ ہم حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ملکی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم اچھے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں اور اچھائی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ بہتر اور بہتر ہی ہو، تو ایسی صورت میں مسلمانوں سب سے پہلے ہم استغفار کو اپنا لیں، سب سے پہلے ہم مغفرت طلب کریں۔ مغفرت مل گئی، سب کچھ ہمیں مل گیا، سب کچھ ہمیں مل گیا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے، آپ کو یقین نہ آئے تو اس روایت کو بھی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی خلافت میں قحط سالی پڑی تھی نا، ہر کوئی جانتا ہے۔ قحط سالی جب پڑی تو آپ میدان میں آتے ہیں سارے لوگوں کو لے کر کے، میدان میں آنے کے بعد جب میدان میں آپ استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں اور معافی مانگتے مانگتے یہاں تک کہ ایک بندہ آتا ہے آپ کے پاس اور کہتا ہے امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، یہ آپ جمع ہوئے ہیں میدان میں اللہ سے بارش طلب کرنے کے لیے، قحط سالی پڑی ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ کو بارش طلب کرنی چاہیے اور آپ استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتار اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہیں، کرتے 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 اچانک بدلی اٹھتی ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے آدمی تو ہم سے کہہ رہا تھا استغفار کرو، دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ نے کیا فرما دیا، اللہ نے کیا فرما دیا، تم استغفار کو لازم پکڑو، استغفار کرو، اللہ آسمانوں سے موسلادھار بارش برسا دے گا، تمہیں مال و اولاد میں تمہیں برتری عطا فرما دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے جنات نہریں جاری فرما دے گا، باغ اگا دے گا رب العالمین۔ اے اللہ کے بندو، ساری چیزیں، سارے ہماری آشائش کے سامان ہمارے استغفار سے مل رہے ہیں۔ پتہ یہی چل رہا ہے کہ اگر ہمیں دنیاوی معاملات میں کوئی پریشانی ہو، ہمیں اولاد کے سلسلے میں پریشانی ہو، ہمیں اور کسی چیز کے سلسلے میں پریشانی ہو، پریوار کے سلسلے میں پریشانی ہو، ہمیں اپنی بیوی کے سلسلے میں پریشانی ہو، کسی بھی جانی اور مالی اعتبار سے ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو، تو سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ میرے بھائیو، یہ چیز ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ استغفار اگر ہم کریں گے تو ہمارے حالات درست ہوتے چلے جائیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور کیسے برکات ہمارے اوپر نازل ہوتے ہیں اور کیسے حالات ہمارے سدھرتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ رمضان ہے، اس میں اللہ رب العالمین ہمیں نظر رحمت سے دیکھ رہا ہے اور ہمارے لیے برکت کے پروانے نازل کر رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر کے اللہ رب العالمین کی جہنم سے آزاد ہو کر کے اور دنیاوی سرخروئی کیوں نہ حاصل کر لیں، دنیاوی سرخروئی کیوں نہ حاصل کر لیں۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ويرزقه من حیث لا يحتسب۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اس کا 3 طریقے سے سواگت کیا جاتا ہے، 3 طریقے سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔
اولاً جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ رب العالمین اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے، تنگی سے۔ اب اللہ کے بندو یہاں غور کریں، اگر ہم نے تجارت کر لی ہے، تجارت میں ہمیں گھاٹے ہو رہے ہیں، ہمیں نفع نہیں ہو رہا ہے، جو بھی ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں ہمیں مصیبت ہی مصیبت آ رہی ہے، پریشانی ہی پریشانی آ رہی ہے، تو یہ چیز اپنا لیں، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ رب العالمین استغفار میں رکھ دیا ہے۔ ومن کل ہم فرجا، اور اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، کوئی بھی عالم ہمارے اوپر ہے، تو اللہ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے راستہ دے دے گا، ان پریشانی سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آج کی دنیا ایسی ہے، ہر کوئی اپنے لیے رزق کی تنگی محسوس کر رہا ہے، جتنا بھی اس کے پاس آ رہا ہے کم ہے، ہر کوئی چاہتا ہے زیادہ آئے زیادہ آئے۔ میرے بھائیو، زیادہ آئے تو اس چیز کی تمنا کریں، رب العالمین زیادہ دے لیکن حلال دے، زیادہ دے حلال دے، لیکن اس مال کا پھر ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ استغفار ایسا عمل ہے میرے بھائیو، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر تنگی آ گئی ہمارے پاس، رزق میں کشادگی نہیں آ رہی ہے، ہر طرف سے ہمارے مال چھینے جا رہے ہیں، ہمیں پریشانیاں آ رہی ہیں، بال بچوں کی ہم کفالت بڑھیا سے نہیں کر پا رہے ہیں، استغفار کریں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کو ہم استعمال نہیں کہہ پائیں گے، جس کو ہم جان بھی نہیں پائیں گے کہ اللہ ہمیں کہاں سے روزی دے رہا ہے، اللہ ہمیں کہاں سے دے رہا ہے۔ اللہ کے بندو، یہی نہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات عورتوں کو بھی دی ہے، عورتوں کو بھی دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جماعت میں جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یا معشر النساء، صحیح مسلم شریف کی روایت، یا معشر النساء تصدقنا واکثرنا الاستغفار فانی رأیتکن اکثر من اہل النار، اے عورتوں کی جماعت، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں تمہیں کو زیادہ دیکھا ہے۔ معراج کے موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں معراج کی رات میں تو جہنم میں زیادہ عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ روایت سننے کے بعد عورتیں چیخ پڑتی ہیں، چلا اٹھتی ہیں، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے کیا ہوگا، کیا کیا جائے، جہنم سے آزادی کیسے ملے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو فارمولہ بتا دیا، کیا؟ تصدقنا واکثرنا الاستغفار، اے عورتوں کی جماعت، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں نکالو، اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت کرو گے اور تمہیں مل جائے گا، جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ اللہ کے بندو، ساری روایت کو آپ سامنے رکھیں، دیکھیں کیا کیا فائدہ مل رہا ہے اس سے، کتنی بھلائیاں استغفار میں ہیں۔ یہ بھلائیاں ہم حاصل کریں اور ہر موقع پر ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے مستدرک حاکم کی روایت وہ ہے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، آپ سے پوچھتی ہیں، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم لیلۃ القدر کو پا جائیں تو کیا کریں، کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، اے عائشہ تمہارے پاس بیٹے نہیں ہیں تو بیٹے مانگ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، اے عائشہ تمہارے پاس سونے چاندی کے ہیرے جواہرات کے یہ زیورات نہیں ہیں تو لے لے، اللہ سے مانگ لے۔ پیارے نبی نے یہ نہیں کہا۔ میرے بھائیو، یہ روایت آپ دیکھیں، پیارے نبی نے فرمایا، اے عائشہ جب تو لیلۃ القدر کو پالے تو کیا کہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ اکبر، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ دیکھ رہے ہیں تینوں میں، اللہم انک عفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے، فاعف عنی، تینوں الفاظ میں آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی نے صرف معافی معافی معافی۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اور ایک بات اور غور کر لے، خوب بڑھیا سے سن لے، الاستغفار بدون الاقلاع توبۃ الکاذبین، جو بندہ استغفار کرتا ہے اور بغیر اس کو چھوڑے ہوئے تو یہ جھوٹوں کا استغفار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں یا ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمارا مسجد میں یہ عمل ہے کہ ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں،
لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں ہمارے زبان ہی ویسے چل رہے ہیں، ہمارے ہاتھ ہی ویسے کام کر رہے ہیں، ہم اسی گناہ میں لت پت ہیں جو گناہ ہم پہلے سے کرتے چلے آئے ہیں. تو میرے بھائیو یہ اللہ سے مذاق ہے، یہ اللہ سے استہزاء ہے، یہ استغفار نہیں ہے. اگر ہم نے استغفار کیا مسجد میں اور پھر باہر نکلنے کے بعد ہمارے حالات چینج ہوئے اور ہم نے آپ کو سنبھال لیا، اپنے زبان کو سنبھالا، ہاتھوں پیر کو سنبھالا، اپنی ساری چیزوں کو سنبھال لیا اور اللہ کے لیے استغفار کر لیا، تو یہ سچے لوگوں کا استغفار ہے. لیکن باہر نکلنے کے بعد اگر ہمارے اعمال میں چینجنگ نہیں آئی تو یہ جھوٹوں کا استغفار ہے، یہ رب سے مذاق ہے، رب کا استہزاء ہے. اور اس استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے. غور کریں، اس استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. آج کا دور ایسا ہے کہ بسا اوقات لوگ گناہ اپنا کرتے ہیں اور الزام دوسرے پر لگا دیتے ہیں. سیدھے سادے انسان جو چرب زبان نہیں ہوتے، جو اپنی صفائی بیان نہیں کر پاتے، غلطی اپنے کر رہے ہیں لیکن الزام دوسرے پر تراش رہے ہیں. ایسی صورت میں میرے بھائیوں آپ غور کریں، اگر ہم میں کوئی ایسا بندہ ہوگا جو اپنی ظاہری پوزیشن کو ہمارے سامنے ایسا پیش کرے بھلا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ دنیا میں بڑا بد اخلاق آدمی ہے، بہت برا آدمی ہے. یہ چیز اگر رب کے سامنے ہوگی تو کیا رب برداشت کرے گا؟ رب برداشت کرے گا؟ میرے بھائیوں غور کریں، کبھی نہیں. کیسے برداشت کرے گا رب العالمین؟ رب کے ساتھ استہزاء نہیں، رب کے ساتھ مذاق نہیں. اور اللہ کے بندو یہ آپ بات غور سے سن لیں، غور سے سن لیں، یہ استغفار ہمارے آخرت میں کام آئے گا. من احب ان تسرہ صحیفتہ فلیکثر استغفارا. جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اپنے نامے اعمال کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے تو اس نامے اعمال میں استغفار کی کثرت کرے. زیادہ سے زیادہ جب استغفار کرے گا اور اس کے نامے اعمال میں استغفار لکھتے چلے جائیں گے تو رب العالمین قیامت کے دن اس کے استغفار کی قدر کرے گا اور اس کو انشاءاللہ بخشے گا. یہ صحیح روایت ہے، یہ صحیح روایت ہے. اور یہی نہیں، خوشخبری چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں تو طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. خوشخبری ہے، جنت کا درخت ہے اس بندے کے لیے جو اپنے اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار داخل کر دے، جو اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار پاتا ہے. تو میرے بھائیوں بہت ساری روایات اور آیات آپ کے سامنے پیش کر دی گئی. اس کا نچوڑ صرف یہ ہے کہ استغفار سے ہمارے سارے حالات بہتر ہوں گے دنیاوی اعتبار سے، اور استغفار ہی سے رب العالمین ہمیں معاف فرما دے گا اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور استغفار سے ہمیں جنت مل سکتا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں اپنے آپ میں جھانکنے اور اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور شرمندہ ہو کر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اے اللہ ایسی استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما کہ دوبارہ ہم سے گناہ سرزد نہ ہو. رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہمارے رمضان کے روزے کو قبول فرما لے، ہمارے قرآن کی تلاوات کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے نوافل کو قبول فرما لے. اے اللہ اس کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحیم. آمین. تقبل یا رب العالمین.